قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے۔ میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے۔ گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتی کیا ہے؟ ہوتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیت، یہ تعجب کا صیغہ ہے، آپ بتائیے کہ اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات۔ وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو۔ ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا۔ انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا۔ تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا، اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے۔ دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے۔ ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا، ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا۔ اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں، کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا، بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر۔ تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے۔ تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں۔ تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے، وہ بڑا بیمار ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا، ناشکری۔ قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا، انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو آپ ایک بات بتاؤ، شکر گزار اچھا ہوتا ہے، ناشکرا اچھا ہوتا ہے، یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا، ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے، ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا، غیر اخلاقی کام ہے کیا۔ انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا، خود سے۔ زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کو
برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی، قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر، کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے، اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے، ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے، بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر، وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا، اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا، اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے، تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے. نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر، ایک نفسیاتی، جو نفسیات کا علم، نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے، لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا، کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے نا. کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا. لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست، یہ تو بڑا زبردست ہے، میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، عمرہ کروں گا، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا. اچھا. کہہ رہے نہیں، ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہا. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا، اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا، بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے، بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا، جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا، وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے، بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے. کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں، جو پریشانیاں پہنچی تھیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں، مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی، ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی. تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں، 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں، سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا
تو انہوں نے میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں اللیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا. میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی, انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنایا. میں بالکل اکیلا ہو گیا, میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا, میں بالکل تنہا ہو گیا, خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں, یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے, وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے, چند لوگ خاندان کے کٹ گئے, تو کتنی سٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی, ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے, وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبدو, اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے, معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے, کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے, بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اکیلے. اللہ نے مدد کی, حضرت ہاجرہ آپ کو ملی, حضرت سارہ آپ کو ملی, آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن, آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ, مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی, ریگستان کا سفر ہو, اونٹوں کا سفر ہو, ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی, ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں, ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں, کوئی بشر بھی نہیں, وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان, بھائی یہ کیوں. زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا, کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا, نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی, وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے, جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ بائی چانس ہیں. وہ کیا ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا, بائی چانس وہ مر گیا, بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو, آپ کہیں جا رہے تھے, آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا, دھاڑ کر کے چپ گیا, آپ کی چیخ نکلے گی نا, غصہ بھی آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے, یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھائی جاتی ہے, ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی. بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے, کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول, یہ خود نہیں لگ رہی ہے, باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے, یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے, اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ میرا خیر خواہ ہے. یہ خود بخود نہیں آ رہی, وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, میرے گناہ معاف کرنے کے لیے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو, حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے, آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اذا اللہ یضیعنا, اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا.
याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, कुरान में वाकयात भरे हुए हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वहां उन्होंने अल्लाह को याद किया। तो मेरे भाई, जिसकी जिंदगी में अल्लाह इन होगा उसकी जिंदगी डिप्रेशन और परेशानियों से पाक होगी। जिसकी जिंदगी में अल्लाह नहीं है वो टेंशन दूर करने के लिए गुटके भी खाएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए शराब भी पिएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए चरस भी, बोलते क्यों नहीं, पिएगा, वो टेंशन दूर करने के लिए जिना भी करेगा, वो टेंशन दूर करने के लिए मार धाड़ भी करेगा। बहुत दफा डिप्रेशन में होता है तो उठा उठा के सर मार रहा होता है दीवारों से, क्योंकि उसके पास कोई हल ही नहीं है इसका। तो काफिर ये सारे काम करता है लेकिन फिर भी बहुत नेक बना हुआ है। आइए हमारे पास है डिप्रेशन का इलाज, आइए हमारे पास है टेंशन का इलाज। भाई तुम्हारे पास टेंशन का इलाज होता, नशा सबसे ज्यादा तुम्हारे मुल्कों में ना होता, शराब सबसे ज्यादा तुम्हारे मुल्कों में ना होती, तो मुसलमान बड़ी बड़ी परेशानियां उठा के भी खुश रह सकता है। काफिर छोटी सी परेशानी में भी खुश नहीं रह सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अखलाकियात, इंसान को अंदर से इंसान का बच्चा बनाना, अंदर से ये ठीक हो जाए, ये कुरान के अलावा किसी के बस में नहीं है। तो इस यहाँ ही अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज है। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है चीखने चिल्लाने लगता है, बेसब्री का मुजाहरा करता है। व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब खुशी पहुंचती है इतराने लगता है, कंजूस बन जाता है। तो आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्लल मुसल्लीन, फरमाया कुछ बंदे ऐसे हैं जो मुझ पर एतमाद और तवक्कुल करते हैं, मैं उनकी जिंदगी में इन हूं। तो जिसकी जिंदगी में अल्लाह है उसे यकीन है कि परेशानी कौन दे रहा है, अल्लाह। दूर कौन करेगा, अल्लाह। और वो परेशानी दे रहा है मेरे फायदे के लिए, मुझे रुसवा करने के लिए नहीं दे रहा। अगर कोई ये समझता है ना अल्लाह मुझे परेशानी दे रहा है, उसको मुझसे कोई दुश्मनी है माज़ अल्लाह, तो हदीस में आता है फिर जैसा ये गुमान रखता है अल्लाह मामला वैसे ही करते हैं इसके साथ। कितने लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं यार मुफ्ती साहब एक परेशानी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पता नहीं अल्लाह को मैं ही मिलाऊं। ये जो अल्फाज आप मुंह से निकाल रहे हो ना, तो हदीस में आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंदा वन्नी अब्दी बी, कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करेगा मैं फिर वैसा ही हूं उसके साथ। अगर बंदा ये समझे यार ये परेशानियां दर परेशानियां आ रही हैं, बस अल्लाह की तरफ से मुझे सब्र करना चाहिए, तो इन परेशानियों को अल्लाह उसके हक में नेमत बना देते हैं। और अगर वो ये समझता है कि ये परेशानियां अल्लाह की तरफ से मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, अल्लाह को मैं ही मिलाऊं, तो फिर अल्लाह इन परेशानियों को उसके लिए नेमत के बजाय अजाब बना देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े के पास गए, वो शदीद बुखार में था। आपने फरमाया तहूरुन इंशाअल्लाह, ये बुखार तुम्हारे गुनाहों के माफ करने का जरिया बनेगा। नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को बुखार होता है ना, जो बुखार की गर्मी ये जहन्नम की आग की गर्मी को कम करती है। जो जहन्नम की आग का हिस्सा है ना, जो उसको आखिरत में मिलना था, अल्लाह बुखार की शक्ल में दुनिया में देते हैं उसको, और ये बहुत थोड़े में बहुत बड़ा अजाब उससे हटा देते हैं। भाई दुनिया में बहुत थोड़े में वहां की बहुत बड़ी तकलीफ अल्लाह दूर करते हैं। यहाँ बहुत थोड़ा होगा, वहां बहुत ज्यादा होगा। अल्लाह कहते हैं वहां के बजाय यहाँ थोड़ा दे दो ताकि वहां के ज्यादा से बच जाए। तो बूढ़ा बुखार में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ये माफ़ी का जरिया है। वो बुखार में उसको गुस्सा, उसने कहा ये मगफिरत नहीं है, ये बूढ़े पे अजाब मुसल्लत हुआ है। इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहा, नहीं बूढ़े पे क्या है, ये एक अजाब है। तो आपने फरमाया अभी अजाब ही है, तुम्हारी अगर नीयत ये है कि अल्लाह अजाब दे रहा है तो फिर अब ये क्या है, अभी अल्लाह की तरफ से अजाब। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों की जिंदगी में अल्लाह है तो वो जल्दबाज नहीं होते, मुसीबतों में सब्र करते हैं, खुशियों में अल्लाह का शुक्र करते हैं। लेकिन जिनकी जिंदगियों में अल्लाह है उनकी अलामतें क्या हैं, आगे अल्लाह ने वो अलामतें बताई हैं। क्योंकि हर आदमी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, कहता है कि नहीं कहता, तो अल्लाह ने अलामतें बताई। फरमाया कि ये ज़बानी दावा कबूल नहीं है कि तुम कहो मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह है, जो अल्लाह पे एतमाद करते हैं, वो समझते हैं मुसीबत देने वाला भी अल्लाह, खुशियाँ देने वाला भी अल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया कि उनकी अलामत ये है इल्लल मुसल्लीन, कि वो नमाजें पाबंदी से कायम करते हैं। जो आदमी 5 वक्त पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता और कहता है मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, ये खाली पीली का दावा है, अंदर से खोखला दावा है। इस दावे की अल्लाह की नजर में कोई हकीकत बोलो नहीं है। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़े सबसे पहले। जब अल्लाह को मानता है, मुझे बताओ थाने से SHO साहब का मैसेज आ जा भाई तेरा बुलावा आया है,
اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں، لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں، اچھا ہے۔ خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے۔ کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے؟ اٹھا کے لے جائیں گے تو بہتر نہیں، عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو۔ بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے، ڈی ایس پی نے بلایا، ایس ایس پی نے بلایا، فلانے کرنل نے بلایا، فلانے نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا، فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے، آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے۔ آپ کیا بولو گے؟ ابے مذاق کر رہا ہے، مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ، مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ، مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے، بشرطے کہ محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو، اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو، کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا، جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف، اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے؟ مؤذن اللہ کے حکم پہ۔ کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی، مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا، تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ حضرت عمر کو بھی خواب آیا، زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا، جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم، مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ۔ صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے۔ پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں، بھائی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں، تو اعلان کیا ہو۔ تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں، کوئی سائرن بجاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے، کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں، اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی، پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید بھی۔ اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا، تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا، حضرت زید ابن ارقم کو بھی، یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے، بتایا، آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے، گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی سی نماز ہے، اس کی دعوت کتنی بڑی ہے آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا، ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا، یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے، گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے۔ گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے۔ ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی اب خود آ جایا کرو، یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے گئے آ جا بھائی، بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا۔ تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے، ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے، عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے، اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا۔
ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو, کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال, ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے, باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی, بچے, باپ, ماں, کاروبار, بزنس, جاب, ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے, تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا, میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے, یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے, یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی, آؤ نماز کی طرف, تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے, 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے, اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا. بیان مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے, تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے, اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے, مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے, کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے, شاگرد تو نہیں مرید تھے, وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے, بہت بڑے آفیسر, سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے ہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں, کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے, کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی, میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, کھاتا پیتا, اور کام کیا کر رہی ہے مؤذن. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا, PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں,
کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن جن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے. لڑکی والے نے, اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی یہاں پہ, ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے, تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا. یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ, وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی. اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون, یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو, مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے, وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا. اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی. اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو,
تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا، جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی، دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو، صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں، فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی، حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی، تم ان کو کہو. لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو میرا پیغام پہنچا دو، کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے. کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا، آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی، بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا، آ نہیں رہا چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے، فضاؤں میں میری صدا گونجے، ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو. زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا. بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو، وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے. میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے. ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے. تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی، اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اتنا کافی نہیں ہے. کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نہ ہو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، پابندی کرتے ہیں، دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے، نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے، نہ خوشیوں میں، نہ غموں میں، نہ جہاز میں، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ کشتیوں میں. آج اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے، کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی، جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی. اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو، چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے، اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری.
خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے. جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے, اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے, ان کا ٹائم گزر گیا, اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا. بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی, کیونکہ صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا. وہ دیکھتی نہیں ہے, صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے, کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے, وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں. ڈاکٹر بن گئی ہیں, انجینئر بن گئی ہیں, سائنٹسٹ بن رہی ہیں, پائلٹ بنایا جا رہا ہے, آرمی میں بھیجا جا رہا ہے. عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے, مرد کے شانہ بشانہ, عورت کسی سے کم نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. طہارت کے مسائل نہیں آتے. کتنی پڑھی لکھی ہوں گی, طہارت کے مسائل نہیں آتے. ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو, جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, اس میں حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو, تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. میں میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں, میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں. یہ کیا مولویوں کی لکھی, میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں, میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے, میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی؟ کر لو تکبر میرے بھائی, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو آپ تکبر کر لو. اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز میں. یہ اللہ کی بات ہے, میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے. میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا. ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے, کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم تو. لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی. تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے طہارت کے حکام سکھاتے تھے. آپ عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے حکام ہیں؟ طہارت کے. غسل کب فرض ہوتا ہے, غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے؟ خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں, نفاس کا خون ہے, کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی, کب ناپاک سمجھی جائے گی. یہ سارے مسائل, اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے. تو پہلے زمانے میں تو لوگ سکھایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو, کتابیں دیا کرتے تھے. اب ہر کتاب آپ کو گھر میں, بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے, پورے بر صغیر میں رواج تھا کہ بچی کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے گی؟ بہشتی زیور, تاکہ وہ مسائل تو پڑھے نہ جا کے. اب وہ کتاب بھی کیا ہو گئی ہے, مارکیٹ سے شارٹ, بس علماء کے گھروں میں رہ گئی ہے. تو پتہ ہی نہیں ہوتا, موٹے موٹے حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو طہارت کے احکام سیکھنا, ان احکام پہ عمل کرنا, اور والذین هم علی صلواتہم دائمون. اللہ کہتے ہیں نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ پابندی کرنا. تو آپ جب ٹریول کیا کرو نا, سفر میں لمبی ٹریولنگ ہو, پہلے اندازہ لگا لو کون سی نماز کہاں آ رہی ہے. اب کیا کرتے ہیں لوگ, بسوں میں جا رہے ہیں, ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے, ہوٹل پہ اس نے روکا, آپ کو پتا ہے یار وقت داخل ہو گیا, کھانے کے لیے اترے, ظہر پڑھ لو نا, بیٹھا ہوا ہے ٹیٹ بن کے. پھر بس میں جب بیٹھے, بس چلی ہے, اب 1 گھنٹے بعد ڈرائیور سے کہہ رہا ہے یار ظہر کے لیے روک. وہ کہہ رہا ہے بھی روکی تو تھی میں نے نماز, یعنی کھانے کے لیے. وہ تو کھانے کے لیے روکی تھی نا, نماز کے لیے دوبارہ روک. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خود فکر نہیں ہے. اگر آپ نمازی ہوتے نا, آپ خود ٹائم کو مینج کرتے, یار اس وقت کھانے کے لیے روکے گا اور نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا اس وقت, تو میں اس وقت پڑھ لوں گا. کتنے لوگ ہیں موبائل میں اپلیکیشن, اب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں نمازوں کی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سفر میں, تمہیں پتا ہے سورج کب نکل رہا ہے, فجر قضا کب ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا. ابے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فجر پڑھو گے کیسے؟ سب کچھ تمہارے موبائل میں ملے گا, ساری ہیروئنوں کی تصویریں مل جائیں گی تمہارے موبائل میں, پب جی ملے گا تمہارے موبائل میں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم کب. جو نمازی عورتیں ہوتی ہیں نا, ان کو ڈیلی پتا ہوتا ہے آج فجر میں سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے, فجر پڑھنی ہے, تاکہ نماز خراب نہ ہو ہماری. جو بے نمازی ہوتے ہیں اتفاق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا فجر کب ہے, ظہر کب ہے, عصر کب ہے. سفر میں تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایسے نمازی اللہ کو ایسے نمازی کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دو آپ, جو کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ تو پڑھتے رہو, اس کو ایڈ کرو, پراپر پابندی سے پڑھو نماز. تو اللہ تعالیٰ نے, میں خلاصہ بس 2 جملے میں بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اخلاقی برائیوں سے پاک کون ہوگا, ڈپریشن سے پاک کس کی زندگی ہوگی؟ جس کی زندگی میں اللہ ان ہو.
اور صرف ظاہری طور پہ نہیں، اس کی کچھ علامتیں، ان میں پہلی علامت کیا ہے؟ نماز پر پابندی. اور آگے بھی اللہ نے کچھ علامتیں ذکر کی ہیں جو انشاءاللہ